آج اس محفل کو سجانے اور اس محفل کے اہتمام کرنے والے اسیر مفتی اعظم قائد اہل سنت الحاج حضرت سعید نوری صاحب رضا اکیڈمی ممبئی ہیں، اور انہوں نے اس محفل کو بلایا ہے۔ ان کے آواز پہ سبوں نے لبیک کہا، اس کے لیے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں سب کا۔ اور یہاں پہ ان کے دست و بازو ہم اور مولانا ظفر الدین رہے ہیں، اس لیے ظفر الدین کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ بھی آپ کا شکریہ ادا کریں، تو انہوں نے اپنا حق ادا کر لیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ہوں۔ 1500 سالواں جشن عید میلاد النبی سے متعلق مشاورتی اجلاس اور تبادلہ خیالات کی نشست، اہتمام قائد ملت حضرت الحاج محمد سعید نوری صاحب رضا اکیڈمی ممبئی، انتظام مولانا غلام حسن قادری، مولانا محمد ظفر الدین برکاتی۔ ساری صدیوں پہ جو بھاری ہے وہ لمحہ ملتا، کاش سرکار دو عالم کا زمانہ ملتا، پروردگار عالم کا ہزار ہاں فضل و احسان اور عقائے نامدار، مکان و لامکان کے تاجدار کا کرم ہے کہ آج ہم مومنانہ جذبات و احساسات سے معمور ہو کر رضا اکیڈمی ممبئی کے اہتمام و تعاون سے دارالقلم قادری مسجد دہلی میں جمع ہوئے ہیں، تاکہ ہم ایک نقطۂ اتفاق پر اکٹھا ہو کر 1500 سالہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پیمانے پر منانے کے بارے میں سوچیں۔ انشاءاللہ 15 ستمبر 2025 کو 5 ستمبر 2025 کو 12 ربیع الاول 1447 ہوگا ہجری ہوگا۔ اس عظیم تاریخ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے 1500 سال مکمل ہو جائیں گے۔ ہم سب کی زندگی کا یہ پہلا موقع ہے کہ اس نوعیت کی اس سالہ جشن میں علماء، ائمہ اور دانشوران قوم و ملت دوش بدوش بیٹھے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ رضا اکیڈمی جس نے اس تحریک کے بنانے کی تحریک چلائی ہے، رضا اکیڈمی جس نے اس تحریک بنانے کی تحریک چلائی ہے کی طرف سے ہمیں ایسا موقع فراہم کیا گیا کہ ہم نے تمام حضرات کی خدمت میں دعوت پیش کی، جس کا نتیجہ ہے کہ آج معزز اور بااثر شخصیات نے اس سرزمین کو شرف بخشا ہے، استقبالیہ۔ میں سب سے پہلے رضا اکیڈمی اور تمام منتظمین و معاونین کی طرف سے آپ حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں اور استقبال کرتا ہوں، جنہوں نے موسم کی خرابی، دہلی کی ٹریفک، راستے کی پریشانی، مسجد و مدرسہ کی ذمہ داری، محرم الحرام کے 10 روزہ روایتی تقریبات اور ذاتی مصروفیات کے باوجود اکیڈمی کی دعوت پر لبیک کہا اور دور دراز کی مسافتیں طے کر کے یہاں تشریف لانے کی زحمت گوارا فرمائی۔ محترم حضرات، رضا اکیڈمی ممبئی کے بانی و سربراہ قائد ملت اسیر مفتی اعظم ہند حضرت الحاج محمد سعید نوری صاحب اطال اللہ عمرہ کی طرف سے، اپنی طرف سے، مولانا محمد ظفر الدین برکاتی کی طرف سے اور تمام معاونین و منتظمین کی طرف سے اپنی تشریف آوری اور زحمت گواری پر دلی شکریہ قبول فرمائیں، اور اکیڈمی کے مخلصانہ میزبانی کو شرف قبولیت بخشیں۔ اس موقع پر مولانا ڈاکٹر علی رضا ایران کلچر ہاؤس نئی دہلی کا شکریہ ادا نہ کیا جائے تو ناسپاسی ہوگی، کہ جنہوں نے ہمیں قدم قدم پر مفید مشورے سے نوازا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل تمام دنیا جہالت و تاریکی کے نرغے میں تھی۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعلیمات قریباً ختم ہو چکی تھیں، لوگوں نے ان میں سے ضرورت کے مطابق رد و بدل کر دیا تھا کہ حقیقت کی تلاش ناممکن ہو چکی تھی۔ یورپ کے باشندوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے برخلاف تثلیث کے عقیدے کو اپنا لیا تھا، یعنی 3 خدا تھے۔ ہندوستان میں کروڑ دیوتاؤں کی پرستش کی جاتی تھی۔ عرب کا حال ان تمام ممالک سے گیا گزرا تھا۔ مذہبی اعتبار سے حجاز کے لوگ اپنے رشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملانے پر فخر محسوس کرتے تھے، اور بعض رسوم ملت ابراہیمی کی ان کے یہاں رائج بھی تھی، اگرچہ ان کی شکل مسخ ہو چکی تھی۔ مثلا بعض لوگ ننگے ہو کر
حج کرتے اور اس کی تعویل یہ کرتے کہ جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں ان میں ہم اللہ کے گھر کا طواف کیسے کر سکتے ہیں۔ قربانی، مہمان نوازی، وعدہ وفا کرنا، یہ چیزیں عرب کی اچھائیوں میں سے تھیں، مگر ان گنت خرابیوں کے سامنے جو ان میں پائی جاتی تھیں ان کی حیثیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ بعض عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ قبر میں دفن کر دیتے۔ اس کی چند وجوہ تھیں: جنگ میں قید ہو کر ہمارے دشمنوں کے ساتھ نہ آئیں، کوئی ہمارا داماد نہ بنے، مگر یہ رسم صرف 10% عرب میں تھی۔ اولاد کو رزق کی کمی کے باعث قتل کر ڈالتے۔ جب باپ مر جاتا تو اس کی بیوہ بطور میراث لڑکے کے قبضے میں آ جاتی۔ وہ اگر چاہتا تو خود اس سے شادی کر لیتا، اور اگر چاہتا تو کسی دوسرے شخص کے نکاح میں دے کر مہر حاصل کر لیتا۔ لوٹ کا مال کھانا بہادری میں شامل تھا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہوں اور گمراہیوں کے مرکز میں مبعوث فرمایا اور آپ کو پیغام حق دیا جو تمام ملکوں اور تمام قوموں کے لیے یکساں طور پر قابل عمل ہے۔ ولادت باسعادت اصحاب فیل کے واقعے کے 55 روز بعد 12 ربیع الاول شریف کو صبح صادق کے وقت خاکدان عالم میں جلوہ فرما ہوئے۔ آپ نے زمین پر تشریف لاتے ہی اپنے دونوں ہاتھ ٹیک دیے، سر آسمان کی طرف اٹھایا، بدن سے تیز کستوری کی خوشبو آ رہی تھی، ختنہ کیے ہوئے نال کٹا ہوا چہرہ 14ویں کے چاند کے مانند روشن، آنکھیں قدرتی طور پر سرمگیں، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت۔ جب آپ تشریف لائے تو ستارے بحر تعظیم جھک گئے، حرم شریف منور ہو گیا، مکہ کی پست زمین اور ٹیلے چمک اٹھے۔ آپ کے آنے سے ایسا نور ظاہر ہوا کہ ملک شام کے محلات اہل مکہ کو نظر آنے لگے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بیواؤں بیٹیوں کو عزت، غلاموں کو آزادی، مظلوموں کو ظلم سے نجات ملی، غرض کے انسان کو انسانیت اور ہر دبے کچلے کو ان کا حق ملا۔ نہ گورے کو کالے پر فوقیت رہی، نہ ہی امیر کو غریب پر۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار، کائنات میں سب سے عظیم، وجہ کن اور خاتم الرسول ہیں۔ شیخ سعدی نے یوں کہا ہے: لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ۔ تو یہ قصہ مختصر۔ علامہ عبد الرحمن جامی علیہ الرحمہ نے اسی مفہوم کو یوں بیان کیا ہے: حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ عاشق رسول اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے اس طرح اپنے عجز کا اظہار کیا ہے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ گزارش حضرات محترم، ہم سبوں کی زندگی کا بہت سا قیمتی وقت باتوں، ہنگامی نشستوں اور کمیٹی کی تشکیل میں صرف ہو چکا ہے۔ اب ضرورت ہے کہ 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہم ٹھوس اور تعمیری کام شروع کریں۔ قوم بے نتیجہ کاموں سے مایوس ہے، ان کے درمیان نتیجہ خیز کام پر اتحاد کی ایک عام خواہش پائی جاتی ہے۔ عوام اہل سنت ہماری مشترکہ آواز پر لبیک کہنے کے لیے آمادہ اور مستعد ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا لائحہ عمل پیش کیا جائے جس کا اثر اگلے 100 سال تک محسوس کیا جائے، میں علماء اہل سنت اور ہمدردان قوم کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ ہمیں انا اور ذاتی مفاد کو بالائے طاق رکھ کر سسٹم اور اتحاد کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ ملکی پیمانے پر اس کام کو انجام دیا جائے، اس کے لیے ہم صوبے کے اور ضلع کے لحاظ سے چند ذمہ دار علماء، ائمہ مساجد اور دانشور ہمدردان قوم کے پرجوش، ہمتور، اطاعت پرور اور صابر
کارکنوں کو منتخب کیا جائے جو پیش کیے جانے والے منصوبوں کو مضبوط ارادوں اور مستقل عزائم کے ساتھ ملکی پیمانے پر عملی جمع پہنا سکے۔ حضرات گرامی وقار، سال کا پہلا مہینہ ہمیں زبان حال سے پکار رہا ہے کہ افراد اہل سنت شیرازہ بند ہو کر ایک نقطہ اشتراک پر جمع ہوں۔ یہ ہماری مشترکہ ضرورت بھی ہے۔ اپنی شہرت، کریڈٹ، انا، آپسی اختلافات کو خاطر میں نہ لائیں، خلوص نیت کے ساتھ جشن کی کامیابی میں لگ جائیں۔ یہاں ایک بات ضرور عرض کرتا چلوں کہ دو طرح کی کامیابی ہوتی ہے، ایک ذاتی، دوسری اتحادی۔ اس پروگرام کو ذاتی کامیابی تو مسلم ہے، ہماری آپ کی ضرورت نہیں بلکہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ رہ گئی ادعائی تو اپنی قسمت چمکانے کے لیے اس پروگرام میں پورے طور پر لگ جائیں۔ جہاں ہمیں ایک دوسرے سے اختلاف ہو، مزاحمت سے پرہیز کریں اور مشترکہ کاموں کے لیے اتحاد و اشتراک عمل کی ایک مثال قائم کریں۔ آپ حضرات 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی خاص بینر کے پابند نہیں ہیں۔ آپ چاہیں تو اپنے بینر تلے کام کریں، مگر موضوع، منزل اور مقصد ایک ہو۔ پورے سال کے اچھے کاموں کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کریں۔ مثلا اس سال کوئی مسجد بنے تو اس کا نام یا رسول اللہ مسجد، اور اگر کوئی ریسٹورنٹ ہو تو اس کا نام مصطفیٰ ریسٹورنٹ ہو اس کا نام، اور کوئی لائبریری ہو تو اس کا نام مصطفیٰ لائبریری رکھا جائے۔ پورے سال جلسے، عرس، دینی پروگرام سب سرکار دو عالم کے نام پر کریں۔ بینر، پوسٹر میں 1500 سالہ جشن کا ضرور ذکر رہے۔ اس جشن کے لیے رضا اکیڈمی ممبئی کی طرف سے ایک کامن مونوگرام تیار کیا گیا ہے، اس کو جھنڈا، بینر، پوسٹر میں ضرور لگائیں۔ میں اس بات کی بھی گزارش کرتا ہوں کہ ایک ایسا جھنڈا تجویز فرما لیں جو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہر نشست میں ٹیبل پر ایک طرف ملکی جھنڈا ہو تو دوسری طرف جشن کا تجویز شدہ جھنڈا ہو۔ وہی جھنڈا جلوس، بائک اور کار کی زینت بنے تاکہ انسانی ذہن میں وہ رچ بس جائے، دیکھتے ہی ذہن میں 1500 سالہ جشن کا تصور آ جائے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اقدامی صورتیں اردو، ہندی، انگریزی زبان میں سیرت النبی پر کسی مستند کتاب کی اشاعت اور مفت تقسیم، احادیث رسول سے متعلق کسی کتاب کی طباعت و اشاعت جو اصلاح معاشرہ میں مفید ہو، 1500 بچیوں کی اجتماعی شادی کا سماجی نظام و اہتمام، اور سبھی جوڑوں کو کنز الایمان اور سیرت مصطفیٰ کتاب بطور خاص دی جائے۔ 1500 طلباء و طالبات کی تعلیمی فیس کی ادائیگی جن کا انتخاب میرٹ کی بنیاد پر ہو، 1500 یا 15000 ایسے درختوں کی 15000 شجرکاری کی جائے جس کی جڑیں نیچے گہرائی تک پہنچتی ہیں اور زمین کی تری کو محفوظ رکھنے میں معاون ثابت ہوں۔ شہری علاقوں میں جہاں بجلی اور موٹر پر ہی پانی کا انتظام منحصر ہو، وہاں 15 ہینڈ پائپ لگوایا جائے تاکہ مسلسل بجلی نہ ہونے کی صورت میں پانی کے وقت پانی کی دقت پیش نہ آئے۔ 15 مکتبوں کو گود لے کر مدرسے کی شکل میں ترقی دینا جس میں عصری ضرورتوں کے مطابق سہولیات کا انتظام ہو۔ سیرت النبی پر 15 منتخب شخصیات کی 15 الگ الگ کتابوں کی طباعت و اشاعت تاکہ ان کی کتاب زندہ ہو جائیں اور متعارف ہو جائیں۔ 15 منتخب یونیورسٹیوں میں سیرت النبی کے سماجی اور قانونی پہلو پر موضوعاتی سیمینار و سمپوزیم اور توسیعی خطابات کا اہتمام۔ ہندوستان کی 15 نمائندہ تنظیموں کا عملی اشتراک جو 1500 سالانہ میلاد النبی کو یادگار بنانے کے لیے تقسیم کار کے مطابق نمایاں کارنامہ انجام دے سکے۔ ہندوستان کے 15 مختلف شہروں میں سیرت النبی کانفرنس کا انعقاد جس میں یوم ولادت رسول، ہجرت رسول اور میثاق مدینہ جیسے موضوعات پر خطابات ہوں جن میں انہی موضوعات پر کتابیں بطور انعام دی جائیں۔ ہندوستان کے 15 منتخب شہروں میں سیرت النبی انعامی تقریری مقابلہ کا اہتمام ہو جس میں سیرت النبی سے متعلق کتابیں انعام میں دی جائیں۔ 15 شہروں میں سیرت النبی انعامی تحریری مقابلہ کا انعقاد جن میں سیرت النبی پہ لکھے گئے مقالات کے مجموعے انعام میں دیے جائیں۔ 15 منتخب تعلیمی اداروں میں ترتیل و تجوید و قرأت کا انعامی مقابلہ جس میں 15 ترتیل و تجوید سے متعلق کتابیں انعام دی جائیں۔ 15 منتخب
دینی تعلیمی اداروں میں کل ہند آزاد انعامی مقابلے کا انعقاد و آسانی کے لیے اور سبھی ممکنہ اقدام کو یقینی بنانے کے لیے تقسیم کار پر عمل کرنا لازمی ہے، تاکہ عید میلاد النبی سے متعلق ہمارے جذبات اور عقیدت و محبت کی توہین و تحقیر نہ ہو۔ اب یہ 100 سال میں ایک بار ہوتا ہے، ہماری زندگی میں پہلی بار ہو رہا ہے، تو کوئی ایسا کام کریں کہ اس کا اثر 100 سال تک رہے۔ تو کون سا ایسا کام ہے جو 100 سال تک جس کا اثر رہ سکے؟ تو ہمارے ذہن میں ہے، ہم وہ تجویز پیش کر رہے ہیں، باقی اور لوگوں کے جو ذہن میں ہوگا وہ تجویز پیش کریں گے، اور جو تجویز رضا اکیڈمی کو لگے گا، ہم سب کو لگے گا کہ یہ قابل قبول ہو، اس کو لے لیا جائے گا اور اس پہ انشاءاللہ کام کیا جائے گا۔ جیسے اگر ہم میلاد شریف کرتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، وہ چند وقت یا چند لمحوں کی بات ہے، ختم ہو جائے گی، یا اس طرح کے ہم کوئی پروگرام کرتے ہیں تو بہت دیر پا نہیں ہے، 100 سال تک اس کی عمر نہیں ہے۔ کتاب لکھتے ہیں تو کتاب کی کچھ عمر ہے، مگر اس کی بھی 100 سال عمر نہیں ہے۔ ہمارے یہاں مکتب مدرسہ ہے، اس کی ازحد ضروری ہے اور ہونا بھی چاہیے، چونکہ یہاں پہ عالم اور فاضل، محدث، مقرر، ائمہ حضرات پیدا ہوتے ہیں اور ان کی سخت ضرورت ہے۔ تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں کرنا یہ چاہیے، جو میرے ذہن میں ہے، کہ ہمارے یہاں مدرسوں میں تقریباً گورنمنٹ کے ڈیٹا کے مطابق 3% لوگ مدرسے میں جاتے ہیں، اس میں بھی ڈراپ آؤٹ بہت زیادہ ہے، اور تقریباً 1.5% لوگ رہ جاتے ہیں مدرسے میں۔ اور لوگوں تک دین کی بات پہنچانے کے ذریعے 3-4 ہیں۔ ایک تو ذریعہ ہے مدرسہ، جہاں سے دین کی بات لوگوں تک پہنچتی ہے۔ دوسرا ذریعہ جلسہ ہے، اور جلسوں کا حال آپ کو معلوم ہے، جلسے میں کوئی لیکچرر، سائنٹسٹ یا ایسے لوگ نہیں آتے ہیں جسے اپوائنٹمنٹ لے کر کے ملا جا سکے، جیسے سی ایم ہیں، پی ایم ہیں، ڈی ایم ہیں، یا اس طرح کے سماجی جو بااثر لوگ ہیں نہیں آتے۔ اور تیسرا ایک ہے نماز میں لوگ آتے ہیں اور ائمہ حضرات سے منسلک رہتے ہیں، تو ائمہ حضرات ان کو کچھ مسائل بتاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو مذہبی معلومات ہو جاتی ہے۔ چوتھا ایک تبلیغ کا ذریعہ ہے۔ تو ان سبھوں میں وہ لوگ جاتے ہیں جو مذہبی لوگ ہوں، لیکن جو دنیا دار لوگ ہیں ان تک اسلام کی بات کیسے پہنچے؟ تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی ہمیں انٹر کالج یا یونیورسٹی اس طرح کا قائم کیا جائے۔ کہنا آسان ہے لیکن اس میں پیسے بہت لگیں گے، لیکن 100 میل کا سفر پہلے قدم سے شروع ہوتا ہے۔ اگر ہم شروع کریں تو یہ کام کر سکتے ہیں۔ جیسے 700 مسجدیں ہیں ہماری، اپنی مسجدیں ہیں دلی میں، اگر 700 لوگ 10-10 ہزار اپنے ذمے لیتے ہیں تو تقریباً 70 لاکھ روپے ہو گئے۔ اسی طرح اگر ہم یو پی میں 2000 مسجد لے لیتے ہیں ہم اپنی مسجد، تو تقریباً اگر 10-10 ہزار روپے لیتے ہیں تو اس طرح سے 2 کروڑ روپے ہو گئے۔ اس طرح اگر ہم کچھ ایک تحریک چلائیں تو پورے ہندوستان سے بہت سارے پیسے ہم اکٹھا کر سکتے ہیں، اور اس طرح ہم ایک کالج یا یونیورسٹی کی شکل دے سکتے ہیں، اور اس میں دینی تعلیم کو فوقیت دی جائے، اور دنیاوی تعلیم بھی اس طرح رہے کہ ہمارے دنیاوی لوگ مجبور ہو جائیں کہ اپنے بچے کو اس میں بھیجیں۔ جو ٹائی والے لوگ ہیں، جو سی ایم پی ایم یا اس طرح کے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم ہی ہو، تو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے ایسا اسکول اور کالج بنایا جائے جہاں پہ وہ مجبور ہو جائیں کہ وہ بھیجیں۔ تو یہ کام کہنا تو آسان لیکن کرنا مشکل ہے، لیکن اگر ہم اس پہ کرنے پہ تل جائیں اور کرنا چاہیں تو بہت مشکل کام نہیں ہے، چونکہ ہمارے ماضی میں لوگوں نے کیا ہے۔ جامعہ ملیہ ایک مکتب سے یونیورسٹی بنا ہے، اور اس طرح کے بہت سارے، آپ کے علی گڑھ کی مثال ہے۔ تو برادران اسلام، ہمارے ذہن میں جو بات تھی وہ میں نے رکھ دیا ہے، اور لوگوں کے مشاورتی یہ میٹنگ ہے، تو جن کے ذہن میں جو بات آئے اور وہ اس لائق ہے کہ وہ بیان کر سکیں تو وہ بتا دیں۔ اب بانی و سربراہ رضا اکیڈمی اور اس کے محتمم الحاج سعید نوری صاحب اپنے زبان سے کچھ آپ سبوں کو سنائیں گے۔